اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال بھی پوچھا تھا. میرا خیال تھا کہ یہ آیت بعد میں آئے گی, لیکن میں نے چیک کیا تو نہیں تھی, تو میں نے اس کو یہاں پر اس کا اضافہ کر دیا. سورۃ الاعراف, یہ ہماری جو ایگزامپلز اور مثالوں کا سیکشن تھا, اس کی آخری مثال یہ ہوگی انشاءاللہ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنسِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں, جن سے وہ سوچتے نہیں. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں. سوال یہاں پہ بہت لوگوں کا ہوتا ہے کہ دل سے تو ہم سوچتے ہیں نہیں, سوچتے تو ہم دماغ سے ہیں. یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے, دل سے نہیں سوچتے, دل سے نہیں سمجھتے, تو یہاں دل کا لفظ استعمال کیوں ہوا ہے؟ اصل میں ہم کیونکہ اب ایک سائنسی دور میں رہ رہے ہیں نا, تو ہم قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں سائنٹیفک بات ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ لینگویج, زبان جو ہے, ہر زبان وہ سائنس کے خلاف ہوتی ہے. سائنس کی زبان ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے, اور انسانی زبان اس سے الگ ہے. انگلش بھی اس سے الگ ہے, فرینچ بھی اس سے الگ ہے, فارسی بھی اس سے الگ ہے, عربی, اردو سارے اس سے الگ ہیں. جیسے آپ کسی سے کہو اس نے میرا دل توڑ دیا, کسی نے آپ کا دل توڑا, تو سائنٹیفک زبان میں تو یہ بات غلط ہے نا. کیونکہ آپ کا کوئی کہے دل توڑ دیا, چلو ہسپتال جا کے چیک کرتے ہیں ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں اندر, اٹس پرفیکٹلی فائن. کوئی انگلش میں کوئی دادی اپنے بچوں کے بارے میں کہتی ہے مائی گرینڈ چلڈرن اسٹول مائی ہارٹ, میرے پوتوں نے پوتیوں نے میرا دل چرا لیا. اٹس ناٹ سائنٹیفک لینگویج, یہ سائنس کی زبان نہیں ہے. قرآن میں سائنٹیفک فنومینا ہے, کچھ مقامات پر کسی سائنس سے متعلق بات کی جا رہی ہے, وہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام زبان کو ہم سائنس کے معیار سے دیکھیں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسری بات ہے کہ دل کا لفظ لٹریچر میں, قرآن کے علاوہ لٹریچر میں دل کا لفظ جذبات کے لیے استعمال ہوتا ہے. دل ایسی جگہ جہاں پہ سارے جذبات ہوتے ہیں. میرا دل خوش ہے, میرا دل اداس ہے, میرا دل یہ, میرا دل وہ, یو بروک مائی ہارٹ, یو ہیو نو ہارٹ. انگلش میں بھی ہوتا ہے, فارسی میں بھی ہوتا ہے, جرمن میں بھی ہوتا ہے, اردو میں بھی ہوتا ہے. ہر زبان میں دنیا کی جب دل کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو سائنس کے خلاف ہوتی ہے. دل کی بات ہو رہی ہوتی ہے جذبات سے متعلق. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں ساری چیزیں سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہونی چاہیے, اور یہ عجیب سا سٹینڈرڈ لے کر وہ کتاب کی طرف آتے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ کیونکہ لٹریچر میں بھی دل کا لفظ استعمال ہوتا ہے جذبات کے لیے اور احساسات کے لیے, محبت کے لیے, نفرت کے لیے. قرآن نے جب دل کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں وہ ساری چیزیں تو ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہماری حقیقت کے دو پہلو ہیں, ایک جو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسرا جو نہیں دیکھا جا سکتا. ایک ہے عالم الشہود, دیکھی جانے والی دنیا, اور ایک ہے عالم الغیب, اندیکھی دنیا. دیکھی دنیا میں آپ کو بھی دیکھ سکتا ہوں, آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. اندیکھی دنیا میں یہاں بھی فرشتہ ہے, یہاں بھی فرشتہ ہے. یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. شیاطین ہیں اس کمرے میں, یرونکم من حیث لا ترونہم, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. فرشتے ہیں یرسل علیکم حفظہ, وہ تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے بھیجتا ہے. فرشتے ہیں جن کا سارا مقصد ہی بس ایک ہی ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کریں. پورا ڈپارٹمنٹ ہے فرشتوں کا, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق بھیجتا ہے, اپنی قدر بھیجتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. رزق کا ایک پہلو تو, ایک چیز تو اس کا مظہر ہمیں نظر آ جاتا ہے, بارش. لیکن ہر طرح کا رزق آسمان سے نازل ہو رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, لیلۃ القدر میں اللہ کے سارے فیصلے نیچے آ رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے؟ نہیں, وہ غیب کی دنیا ہے, وہ غیب کی دنیا ہے. تو ایک ہے دیکھی ہوئی حقیقت جو EKG اسکین کے اندر, یا آپ اپنا ایکس رے کرائیں گے تو اس کے اندر وہ دیکھی ہوئی حقیقت دیکھ سکتے ہیں.
انسان کے اندر بھی دو حقیقتیں، ایک ہمارا جسم ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کا چیک اپ کرا سکتے ہو، ایگزامن کر سکتے ہو، اور ایک ہے آپ کے اندر ہی، میرے اندر ہی، ایک اندیکھی حقیقت جس کو روح بھی کہا جاتا ہے، اور اس روح کے بہت سارے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک پہلو کا ذکر قرآن دل کے لفظ سے کرتا ہے، قلب۔ ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے دل سے لگایا ہے، لیکن یہ فزیکل والا دل نہیں، ایک ہے جسمانی دل، اس طرح سمجھ لیں، ایک ہے جسمانی دل اور ایک ہے روحانی دل۔ ایک ہے جسمانی آنکھ یہ والی، ایک ہے روحانی آنکھ، ایک ہے جسمانی کان اور دوسرے ہے روحانی کان۔ اس آیت میں کون سی آنکھوں اور کون سے دل اور کون سے کانوں کی بات ہو رہی ہے؟ روحانی کانوں کی بات ہے۔ دیکھیں، جو کافر ہے وہ دیکھ تو رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ سارے جو کفار ہیں وہ اندھے ہیں، لیکن روحانی نقطۂ نظر سے اندھے ہیں۔ جسمانی آنکھیں تو اس کی چل رہی ہیں، روحانی آنکھیں اس کی بند ہیں۔ تو اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ پہلی بات کہی تھی لہم قلوب لا یفقہون بہا، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ان کے دل ہیں جو گہرائی میں سمجھتے نہیں ہیں۔ فقہ، جس کو ہم فقہ اردو میں کہتے ہیں، الفقہ، وہ اصل میں لفظ ہے گہرائی میں کسی چیز کو سمجھنے کا۔ فقیہ جو گہرائی تہ تک جا کے کسی بات کو سمجھ لے۔ لا یفقہون بہا، وہ بات کی گہرائی تک جا کر وہ نہیں سمجھتے، ان کے دل، یعنی وہ دل سطح پر دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایسے جیسے کوئی سمندر کو جائے، کوئی بیچ کے پاس جائے، اس کو سارا سمندر سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کے ذہن میں آئے اب مجھے سمندر سمجھ میں آ گیا، مجھے پتہ ہے کیا ہے یہ۔ اس نے اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ بھی نہیں کیا، لیکن اس کو بس سرفیس لیول دیکھ کر وہ کہے کہ مجھے سب معلوم ہے، اس کو فقہ نہیں ہے کیونکہ اس کو گہرائی کا علم نہیں ہے۔ یہاں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ ان کے ایسے دل ہیں جو ظاہر دیکھتے ہیں اور اس کی جو گہرائی ہے اس کا ان کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ اور مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اور تعبیر سے بھی بات کی گئی ہے، جیسے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی ظاہر کی کا ہی علم رکھتے ہیں۔ اور جگہ کہا ہے ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی انتہا بس اتنی ہی ہے جس چیز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بس اتنی انتہا، اس کے علاوہ وہ نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں اس سے فرق کیا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے دو طرح کے دل ہیں، ایک تو یہ والا ہے جو دھک دھک کر رہا ہے، اور دوسرا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر روحانیت ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ جس طرح آپ کے اندر دو پہلو ہیں، ہر چیز کے اندر دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اور اگر دل پاک ہو تو آپ کو اس کا باطن بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ بھی آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کی مثال دی ہے آگے کہ اگر دل واقعی ایسا ہو جس میں فقہ ہو تو کیا ہوتا ہے، آنکھیں بدل جاتی ہیں اور کان بدل جاتے ہیں۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے کان ایسے ہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جو دیکھ نہیں سکتی۔ دیکھیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہو، منظر میں آپ کو گھاس پھوس نظر آتی ہے، وہ کوئی عیسائی گزر رہا ہوگا، کوئی ملحد گزر رہا ہوگا، کوئی کافر گزر رہا ہوگا، کوئی مشرک گزر رہا ہوگا، کسی بھی مذہب کا ہو یا کوئی بھی مذہب فالو نہ کرتا ہو، اس کو بھی گھاس نظر آ رہی ہے، مجھے بھی گھاس نظر آ رہی ہے، فرق تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اگر گھاس کو دیکھوں ایمان کی نظر سے، وہی آنکھیں ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جیسے وہ گھاس کو زندہ کر رہا ہے مٹی میں سے، اسی طرح مجھے اور تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرے گا۔ تو اب وہ گھاس میرے لیے آخرت کا خطبہ بن گئی۔ بس دیکھنے سے ہی مجھے یاد آ گیا کہ اللہ اس طرح زندہ کرتا ہے دوبارہ، جس طرح اس کو کیا ہے، اس طرح لاتا ہے مجھے واپس۔ اب جس کے پاس وہ ایمان نہیں ہے وہ اس کو صرف گھاس نظر آ رہی ہے، جس کے پاس ہے اس کو اللہ کی خلاقی اور آخرت بھی نظر آ رہی ہے اسی چیز میں، کیونکہ ایک کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا،